اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا صالحا آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سیرت کا صحیح فہم عطا فرمائے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 ماہ کا کورس جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ آج اس کی جو ہے وہ پہلی کلاس ہے، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ پیدائش کے وقت جو ہے وہ اس وقت پیارے جسم کی پیدائش سے پہلے اور اس وقت کے قریب بالادست تہذیبیں اور مذاہب جو ہیں وہ کون کون سے تھے، اور عربوں کی اس وقت کی دینی، سیاسی، معاشی، معاشرتی اور اخلاقی حالت جو ہے وہ کیسی تھی۔ اور آغاز ہم کر لیتے ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت اس سے پہلے رومی بادشاہت جو تھی، اور مصر کی بادشاہت، اور اس طرح سے بہت ساری ایرانی بادشاہت، اور جو ہے وہ ہندوستان کے حالات کیا تھے، اور اس وقت لوگوں کے وہاں پہ اس وقت مذاہب کیا کیا تھا، یہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے رومی بادشاہت میں ہم دیکھتے ہیں کہ روم کی مشرقی بادشاہت جو ہے وہ بازطینی بادشاہت کے نام سے معروف تھی۔ اس کی حکمرانی یونان، بلقان، ایشیا، شام، فلسطین، پورے بحیرہ روم، مصر اور اس کی طرح شمالی افریقہ کے تمام علاقوں پر قائم تھی، اور اس کا پایہ تخت جو تھا وہ قسطنطنیہ تھا۔ یہ ایک ظالم حکومت تھی جو اپنے ماتحت عوام کے ساتھ مسلسل ظلم و تشدد اور ناانصافی کا رویہ اپنائے ہوئے تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مصر اس وقت مذہبی ظلم و جبر اور سیاسی آمریت کا جو ہے وہ شکار تھا۔ شام میں بھی ظلم و جبر بڑھ گیا تھا۔ حکمران عوام کے ساتھ برتاؤ میں طاقت اور شدید جبر پر جو ہے وہ انحصار کرتے تھے، اور رومی معاشرہ تضادات اور افراتفری سے بھرا ہوا تھا۔ اور جو ہے وہ ایرانی بادشاہت کا حال دیکھیں تو وہ بھی اسی طرح اس کی ایرانی بادشاہت جو ہے وہ سلطنت فارس یا سلطنت کسریٰ کے نام سے معروف تھی۔ یہ روم کی مشرقی بادشاہ سے زیادہ بڑی اور طاقتور تھی۔ یہاں مجوسیت، آتش پرستی اور مانیت جیسے بگڑے ہوئے جو ہے وہ دین بکثرت جو ہے وہ پائے جاتے تھے۔ اور ہندوستان کا اس وقت کیا حال تھا کہ مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 6 صدی عیسوی سے جو زمانہ شروع ہوتا ہے وہ مذہبی، اخلاقی، معاشرتی اور سیاسی لحاظ سے اس علاقے کا پست ترین دور تھا۔ بے حیائی عام ہو چکی تھی، یہاں تک کہ فحاشی کو تقدس دے کر عبادت گاہوں تک پھیلا دیا گیا تھا۔ عورت کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی، نہ اس کی عزت محفوظ تھی۔ جس کا شوہر فوت ہو جاتا اس کو خامد کے ساتھ جلا دینے کی رسم تھی، جس کو ستی کی رسم کہتے تھے۔ اور ہندوستانی معاشرے پر جمود طاری تھا، معاشرتی طبقات میں بہت زیادہ تفاوت تھا، خاندانوں کے درمیان معیوب قسم کے امتیازات تھے، بیوہ کو شادی کی اجازت نہ تھی، کھانے پینے کے معاملے میں وہ اپنے آپ پر پابندیاں لگا لیتے، سختیاں جھیلتے، اچھوتوں کو شہر میں رہنے کی اجازت نہ تھی، وہ شہر سے باہر رہتے، اور اس طرح کی بہت زیادہ خرابیاں۔ اور بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا کی دینی حالت کیا تھی؟ طلوع اسلام سے قبل انسانیت دینی، سیاسی، اقتصادی اور معاشرتی لحاظ سے اپنی تاریخ کے انتہائی گھٹیا دور سے گزر رہی تھی۔ زندگی کے ہر شعبے میں عمومی انتشار تھا، عقائد و افکار اور نظریات و تصورات پر جاہلی طرز عمل کی جو ہے وہ گھٹا چھائی ہوئی تھی۔ ناخواندگی، نفس پرستی، فساد، بے حیائی، سرکشی اور ظلم و تشدد اس جاہلانہ زندگی کے نمایاں خط و خال بن چکے تھے، جو انسانی دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکے تھے۔ آسمانی مذاہب کی تاثیر ختم ہو چکی تھی یا ختم ہو رہی تھی، کیونکہ یہ مذاہب اپنے اندر تحریف اور تغیر و تبدل آ جانے کی وجہ سے اپنی اہمیت جو ہے وہ کھو چکے تھے۔ جیسے یہودیت کو دیکھتے ہیں، یہودیت اس وقت جو ہے وہ رسوم و رواج کا مجموعہ بن گئی تھی، جس میں روح نہ تھی، نہ زندگی کی کوئی رمق موجود تھی۔ یہود اپنے پڑوس میں اور ماتحت رہنے والی قوموں کے عقائد سے متاثر ہوئے، ان کے عقائد کو اپنے اندر پختہ کرایا، ان کے جاہلی اور بت پرستی کے طور طریقے اختیار کر لیے۔ اور اسی طرح عیسائیت جو تھی، عیسائیت بھی حد سے تجاوز کرنے والوں کی تحریف اور جاہلوں کی تعویل کی وجہ سے تختہ مشق بنی ہوئی تھی۔
توحید کا نور اور عبادت الہی کا اخلاص مشرکانہ عقائد کے گہرے بادلوں میں چھپ گیا تھا۔ مسیح کی حقیقت اور فطرت کے بارے میں مصر کے عیسائیوں اور شام و عراق کے عیسائیوں کے درمیان جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے تھے۔ گھر، اسکول اور گرجے اور ایک دوسرے کے خلاف فوجی کیمپوں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ مختلف شکلوں میں بت پرستی کے مسیحی معاشرے کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل چکی تھی، اور جدید کیتھولک انسائکلوپیڈیا میں مرقوم ہے کہ 4 صدی عیسوی کے آخری ربع میں یہ عقیدہ عیسائی دنیا کے دل و دماغ میں پختہ ہو گیا کہ اللہ اقانیم ثلاثہ سے مرکب ہے، یعنی ان کا مسلمہ رسمی عقیدہ رہا جس پر پوری مسیح دنیا میں اعتماد کیا جاتا تھا۔ اس عقیدہ تثلیث کے راز اور اس کی تبدیلی سے پردہ صرف 19ویں صدی عیسوی کے آخر نصف میں اٹھا۔ پھر ہم مجوسیت کو دیکھتے ہیں۔ مجوسی زمانہ قدیم سے طبعی عناصر کی عبادت کے ساتھ معروف ہیں۔ سب سے پہلے بڑا عنصر ان کا معبود آگ ہے۔ سلطنت فارس کے طول و عرض میں آتش کدے پھیلے ہوئے تھے، وہ آگ کی عبادت میں مشغول رہتے، اس کے لیے انہوں نے عبادت گاہیں اور عمارتیں تعمیر کر رکھی تھیں۔ عبادت گاہوں کے اندر خاص آداب اور ضوابط تھے، مگر عبادت گاہوں سے باہر یہ لوگ پابندی سے آزاد تھے اور اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارتے۔ ان میں سے اور کسی کے بے دین میں کوئی فرق نہ تھا۔ اور بدھ مت اس وقت کس حالت میں تھے؟ بدھ مت ہندوستان اور وسطی ایشیا میں بت پرستی کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ یہ لوگ جہاں جاتے بدھ ساتھ لے کر جاتے اور عبادت گاہیں تعمیر کرتے، جہاں ٹھہرتے وہاں بدھا کے مجسمے نصب کر دیتے۔ اور ہندو مت جو ہے، برہمنیت یا ہندو مت ہندوستان کا جو ہے وہ دین تھا، اور اس کے بے شمار جو معبود تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندو مت اور بدھ مت یکساں طور پر بت پرستی کے مذاہب ہیں۔ اور طلوع اسلام کے وقت بحر اوقیانوس سے لے کے بحر الکاہل تک بسنے والی دنیا کے لوگ بت پرستی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ عیسائیت، یہودیت، بدھ مت اور ہندو مت بتوں کی تعظیم و تقدیس میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں تھے، گویا وہ شرط لگے گھوڑے تھے جو ایک ہی میدان میں دوڑ رہے تھے۔ اور اسلام جب آیا تو اسلام نے ان ساری خرابیوں کو جو ہے وہ دور کیا۔ اور عرب اقوام اور ان کی تہذیبیں کیا تھیں، اس کے اوپر بھی جو ہے ایک جو ہے وہ نظر ڈال لیتے ہیں۔ عرب اقوام جو اس وقت مورخین نے عرب اقوام کی 3 اقسام بیان کی ہیں جن سے ان کا نسلی سلسلہ جاری ہوا۔ سب سے پہلے عرب بائدہ، ان میں عاد، سمود، عمالقہ، تسم، جدیس، امیم، جرہم اور حضرموت وغیرہ کے قبائل شامل ہیں۔ اسلام سے قبل ہی ان اقوام کے سار ناپید اور معدوم ہو چکے تھے، ان میں بادشاہی نظام تھا اور ان کی بادشاہت شام اور مصر تک پھیلی ہوئی تھی۔ دوسرا جو قسم ہے وہ تھی عرب عاربہ، یہ وہ عرب ہیں جو یورپ بن شجر بن قحطان کی نسل سے ہیں، انہیں قحطانی عرب کہا جاتا ہے۔ یہ جنوب میں بسنے والے عرب ہیں، یمن کے بادشاہ انہی میں سے تھے، اور معین، سبا اور حمیر کی بادشاہت بھی انہی کی تھی۔ نمبر 3 کیا تھا؟ عدنانی عرب، ان کی نسبت عدنان کی طرف ہے جس کا نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ یہ عرب مستعربہ کے نام سے معروف ہیں، یعنی وہ لوگ جن میں غیر عربی خون شامل ہوا، پھر عجمی اور عربی خون آپس میں مدغم ہوئے اور عربی لغت نئی مخلوط زبان جو ہے وہ بن گئی۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جزیرہ نما عرب کی جو ہے وہ تہذیبیں، اس میں جو ہے وہ زمانہ قدیم میں ہی جزیرہ نما عرب جو ہے، اس میں اعلیٰ اور عمدہ تہذیب اور تمدن نے جو ہے وہ جنم لیا۔ یمن میں سبا کی تہذیب تھی جس کا قرآن پاک کے اندر بھی ذکر آتا ہے۔ احقاف میں قوم عاد کی تہذیب تھی۔ حجاز میں قوم ثمود کی جو ہے وہ تہذیب تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت عربوں کی دینی، سیاسی، معاشی، معاشرتی اور اخلاقی حالت کیا تھی۔ عربوں کی دینی حالت میں ہم دیکھتے ہیں کہ عرب قوم بتدریج شدید قسم کی دینی پسماندگی، بت پرستی، اخلاقی اور معاشرتی بے اعتدالی اور سیاسی و قانونی بدامنی کا شکار ہو گئی، جس کی وجہ سے ان کی اہمیت ختم ہو کر رہ گئی اور وہ تاریخ کے ایک کنارے پر رہ کر الگ تھلگ زندگی گزارنے لگے۔ اپنی حالت کو سنوارنے کے لیے وہ اتنا بھی نہ کر سکے کہ ایرانی یا رومی حکومت کا اتباع کر لیتے۔ ان کے دل اپنے اپنے بااجداد کی میراث کی عظمت سے بھرے ہوئے تھے، انہی کے طریقے پر چلنا ان کا مطمع نظر تھا، خواہ وہ طریقہ گمراہی، بے اعتدالی اور کجی والا ہی کیوں نہ ہو۔ اسی وجہ سے انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ ہر قبیلے کا ایک مخصوص بت تھا۔ بنو حذیل جو ہیں ان کا بت سواع تھا، بنو کلب ود نامی بت کو پوجتے تھے، اور بنو مزہج جو ہے وہ یاغوث کو معبود بنا رکھا تھا۔ بنو حیان جو ہے یعوق کے پجاری تھے، اور بنو حمیر کا بت جو ہے وہ نصر تھا۔
اور بنو خزاع اور قریش اصاف اور نائلہ کی عبادت کرتے تھے، اور منات نامی بت ساحل سمندر پر نصب تھا۔ سارا عرب خاص طور پر اوس اور خجرز اس کی تعظیم کرتے تھے۔ لات بنو ثقیف میں پوجا جاتا تھا۔ عزا ذات جو ہے وہ عرق سے اوپر جو ہے وادی نخلا کے علاقے میں تھا، اور قریش کے وہاں سب سے بڑا عظیم جو ہے وہ بت تھا۔ اور ان بڑے بڑے بتوں کے ساتھ ساتھ بے شمار چھوٹے چھوٹے بت تھے جنہیں سفر میں ساتھ لے جانا اور گھر میں رکھنا آسان ہوتا تھا۔ اچھا، سیرت پڑھتے ہوئے جب ہم اس سے پہلے کے حالات پڑھتے ہیں تو سچ بات ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ نبوت کی اور بھی قدر دل میں بڑھ جاتی ہے کہ اتنی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی دنیا تھی، اتنی تاریکی چھائی ہوئی تھی ہر طرف، تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کی انسانیت کے اوپر، جو محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کے حالات کے اندر جو ہے وہ عربوں کی سیاسی حالت کیا تھی۔ جزیرہ نما عرب کے لوگ متمدن اور غیر متمدن دونوں حالتوں میں جو ہے وہ منقسم تھے، اور ان میں قبائلی نظام رائج تھا۔ یہ نظام جزیرہ نما عرب کے جنوب میں مملکت یمن، شمال مشرق میں سلطنت ہیرا اور شمال مغرب میں غسانی ریاست جیسی تہذیب یافتہ مملکتوں میں رائج تھا۔ یہ سب عربی قبائل ایک قوم میں تو نہ ڈھل سکے، البتہ ایک مربوط اتحاد کی شکل اختیار کر کے قبائلی مقام و مرتبہ، شجاعت، جوان مردگی اور سخاوت جیسے اوصاف قبیلے کے سردار کو قیادت کا اہل ثابت کرتے تھے۔ قبائلی سردار کو سماجی اور مالی حقوق حاصل ہوتے تھے، اور سماجی حقوق میں اہم ترین امور یہ تھے کہ قبائلی سردار کی تعظیم و تکریم کی جاتی، اس کے حکم کی تعمیل ہوتی، اسے اپنا قاضی اور جج تسلیم کیا جاتا۔ سردار کے مالی حقوق میں چیزیں شامل تھیں کہ مال غنیمت میں سے 1/4 حصہ اسے ملتا، اور اسے یہ حق تھا کہ مال غنیمت کی تقسیم سے قبل جو چیز چاہے اپنے لیے پسند کر لے۔ جنگ سے قبل دشمن کا جو مال ہاتھ لگ جاتا، اس پر سردار کے سوا کسی کا حق نہ تھا، اور مال غنیمت میں جو چیز ناقابل تقسیم ہوتی اس پر بھی سردار کا حق تھا۔ یہ تھا وہ نظام، اور قبائلی نظام میں حریت یا آزادی ہر چیز پر غالب تھی۔ ایک عربی آزاد فضا اور آزاد معاشرے میں جنم لیتا اور اس میں نشو و نما پاتا، اسی وجہ سے آزادی عربوں کی اہم خصوصیات میں سے ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عربوں کی اقتصادی حالت کیا تھی۔ جزیرہ نما عرب کا اکثر علاقہ وسیع اور دور دور تک پھیلے ہوئے صحراؤں پر مشتمل ہے، اس لیے وہاں زراعت نہ ہو سکی، سوائے اطراف و اکناف کے علاقوں کے، خاص طور پر یمن اور شام کے علاقوں میں زراعت جو ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں کچھ نخلستان ہیں جو جزیرہ نما عرب میں پھیلے ہوئے ہیں۔ دیہاتی زندگی میں بڑا کام اونٹوں اور بکریوں کا پالنا تھا۔ گھاس اور چارے کی تلاش میں قبائل سرگردہ رہتے تھے، اپنے خیموں کے سوا ان کے لیے کوئی کہیں قرار نہ تھا۔ اور جزیرہ نما عرب اگرچہ زراعت اور صنعت کی نعمتوں سے محروم تھا، مگر افریقہ، شمالی افریقہ اور مشرق میں ایشیا کے درمیان ایک اہم اور مناسب جغرافیائی محل وقوع نے اسے اس قابل بنا دیا تھا کہ اس دور کی بین الاقوامی تجارت کی ایک کامیاب منڈی بن گیا تھا، اور وہاں پہ قافلے آتے اور مال تجارت جو ہے وہ لے کر آتے، اور وہاں پہ خرید و فروخت ہوتی۔ پھر عربوں کی معاشرتی حالت ہم دیکھ لیتے ہیں۔ عربوں کی زندگی پر رسم و رواج اس طرح غالب تھے کہ وہ امور حیات میں رسمی قانون کی حیثیت اختیار کر چکے تھے، خواہ ان امور کا تعلق ان کے حسب نسب سے ہو، یا قبائل کے باہمی تعلقات سے، یا افراد کے باہمی میل ملاپ سے۔ ان کی معاشرتی حالت کو یوں جو ہے وہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے حسب و نسب کی بنیاد پر اظہار فخر ان کے اندر بہت زیادہ تھا، پھر شعر و کلام کی برتری اور اس کا اظہار وہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے، اور عرب معاشرے میں عورت کا مقام جو تھا وہ بہت ہی رذیل تھا، اور اس کو حقیر ساز و سامان کی طرح بطور ترکہ جو ہے وہ تقسیم کر دیا جاتا۔ بڑے بیٹے کا یہ حق تھا کہ اپنے باپ کی وفات کے بعد اس کی منکوحہ اپنی سوتیلی ماں سے شادی کر لے یا اسے کہیں اور شادی کرنے سے روک دے، جبکہ اسلام نے سوتیلی ماں سے شادی کرنے کو جو ہے وہ حرام قرار دیا۔ اہل عرب بیٹیوں، بیویوں اور چھوٹے بچوں کو میراث نہیں دیتے تھے، صرف اسی شخص کو میراث دیتے تھے جو مال غنیمت حاصل کرتا ہو اور گھوڑے پر سوار ہو کر لڑ سکتا ہو۔ اور عربوں کے لیے بیٹیاں باعث عار تھیں، کیونکہ بیٹی جنگ کے لیے نہ جا سکتی تھی، نہ حملے کی صورت میں اپنا دفاع کر سکتی تھی، نہ مردوں کی طرح محنت کر کے مال کما سکتی تھی، اور دشمن کی قید میں چلی جاتی تو کئی ہاتھوں کا کھلونا بن جاتی، اور بعض مرتبہ اسے جو ہے وہ عصمت فروشی کے اوپر جو ہے وہ مجبور بھی کیا جاتا۔ تو اس لیے ان کے ہاں جو ہے وہ بیٹی جب ہوتی تو باپ کے لیے غم، پریشانی اور شرمندگی کا باعث بنتی، اور وہ اسے زندہ درگور کر دیتے، جبکہ اسلام نے آ کے جو ہے وہ اس کو بھی ختم کیا۔
پھر عربوں میں کئی قسم کے نکاح جو ہیں وہ رائج تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بھی ایک حدیث مبارکہ میں ان کی اقسام کا ذکر کیا ہے کہ جاہلیت میں 4 قسم کے نکاح تھے۔ ایک نکاح تو وہی تھا جو آج کل کے لوگ کر رہے ہیں، اور باقی جو 3 تھے وہ انتہائی ہی شرمناک صورتحال تھی، اور وہ پھر ختم کر دیے گئے جاہلیت کے جو تھے، اور یہ جو ہے وہ ایک نکاح کا طریقہ جو اب ہمارے ہاں رائج ہے، یہ ایک اس کو طریقے کو جو ہے وہ سلامت رکھا گیا، باقی رکھا گیا۔ اور پھر طلاق، عرب کثرت سے طلاق دینے کے عادی تھے، ان کے ہاں طلاق دینے کے لیے کوئی تعداد متعین نہ تھی۔ ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا، پھر اس سے رجوع کر لیتا، پھر طلاق دیتا، پھر رجوع کر لیتا، یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا۔ نہ عورت کو حقوق زوجیت حاصل ہوتے، نہ آزادی کے دوسری جگہ نکاح کر سکے۔ تو اسلام کے آغاز تک یہی طریقہ رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن پاک میں آیات نازل کی اور بتایا کہ ان کو اگر روکنا ہے تو بھلے طریقے سے روکو، رخصت کرنا ہے تو بھلے طریقے سے رخصت کرو، اور بہت ساری جو ہے وہ آیات اس کے بارے میں آئیں۔ پھر لوٹ مار، حملے اور لڑائیاں، یہ عربوں میں نہایت معمولی باتوں پر لڑائیاں شروع ہو جاتی تھی، یہ ان کا جو ہے وہ ایک بہت عام وتیرہ تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بسوس، جنگ دائس اور اوس و خزرج کی باہم لڑائیاں، جھگڑے، جنگیں ان کی آپس میں یہ کافی لمبی طویل تھیں۔ پھر علم و خواندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ عرب لوگ یہود و نصارہ کی طرح اہل کتاب نہیں تھے، نہ ہی اہل علم تھے، بلکہ ان کے اوپر جہالت اور ناخواندگی جو ہے وہ غالب تھی۔ قدیم روایات میں اگرچہ وہ کتنے ہی غلط کیوں نہ ہوتی، تقلید پر ان کا جو ہے وہ جمود تھا، اور قوم جو ہے وہ لکھنا پڑھنا نہ جانتی تھی، نہ علم حساب سے جو ہے وہ واقف تھی۔ اور اسلام جب آیا تو اسلام کا تو آغاز ہی اقرا سے ہوا، پڑھنے اور پڑھانے سے۔ پھر ہم ان کی اخلاقی حالت آخر میں دیکھ لیتے ہیں کہ کیا تھی، کہ عربوں کے اخلاق جو ہے وہ اتنے اچھے نہیں تھے، شراب اور جوئے کے رسیہ تھے، قافلوں پر حملے، لوٹ مار، عصبیت، ظلم، خون ریزی، جذبہ انتقام کی تسکین، مال غصب کر لینا، یتیموں کا مال کھانا، سودی لین دین، چوری اور زنا جیسے جرائم جو ہے وہ عام تھے، اور بدکاری بھی عام تھی۔ جو ہے وہ خاص قسم کی عورتیں ہوتی تھی، اپنے گھروں پہ علامتی جھنڈے لگا لیتی تھیں، اور لونڈیاں اور غلام جو ہوتی تھی وہ یہ کام کرتی تھی، لیکن آزاد عورتوں میں یہ مرض جو ہے وہ بہت ہی شاذ و نادر پایا جاتا تھا۔ پھر ذہانت اور فطانت، جہاں خرابیاں بہت زیادہ تھیں وہاں خوبیاں بھی بہت زیادہ تھیں۔ ذہانت اور فطانت جو ہے وہ عرب کی بہت زیادہ مشہور تھی، اور جود و سخا ان کا بہت زیادہ مشہور تھا۔ عربوں کا بنیادی وصف تھا، اگر کسی شخص کے پاس صرف ایک اونٹنی ہوتی تو مہمان کی آمد پر اسے ذبح کر دیا جاتا اور کھلا دیا جاتا، اور نہ صرف انسانوں کو کھلایا جاتا بلکہ جنگلی جانوروں اور پرندوں کو بھی وہ کھلاتے تھے۔ حاتم طائی کی سخاوت زبان زد عام تھی، اسی طرح بہادری، مردانگی اور دلیری جو ہے وہ ان کا شعار تھی۔ عرب لڑائی کی موت کو باعث فخر اور بستر پر آنے والی موت کو جو ہے وہ باعث ذلت سمجھتے تھے۔ حریت پسندی بہت زیادہ تھی، اور ذلت اور ظلمت سے، ظلم سے جو ہے وہ نفرت بھی تھی۔ افائے عہد، صاف گوئی اور سچائی، یہ خوبیاں بھی جو ہے وہ ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ صبر و قناعت اور قوت برداشت جو ہے وہ بہت زیادہ تھی۔ جسمانی قوت اور بلند حوصلہ تھے، معاف کر دینے اور پناہ دے کر حفاظت کرنے کے اوصاف ان کے اندر موجود تھے۔ اور اسلام کے لیے عرب معاشرے کا انتخاب بھی اسی وجہ سے کیا گیا کہ ان کو جو ہے وہ عرب جو ہے وہ آزاد تھے اور آزاد ہی رہے، اور جو ہے ان کے ان صورتحال میں ان کے اندر بہت زیادہ اوصاف بھی تھے، جو کہ وہ ساری خوبیاں تھیں، وہ سارے اوصاف تھے جو جاہلیت میں غلط کاموں میں جا رہے تھے، جب اسلام کی طرف آئے تو وہ سارے اس طرف جو ہے وہ استعمال ہوئے۔ یہ اس وقت کا افضل ترین معاشرہ تھا۔ اس معاشرے کے لیے نبی کی قسم کا انتخاب کیا گیا، اور آپ کے لیے اس عربی معاشرے کا انتخاب اس لیے کیا گیا، فارسیوں، رومیوں، ہندوؤں اور یونانیوں کے مقابلے میں یہ ایک نادر معاشرہ اور اعلیٰ مرکز تھا۔ فارسیوں کے علوم و فنون کی وسعت اور ہندوؤں کے فلسفے کی گہرائی کے باوجود رسول کا انتخاب ان میں سے نہیں کیا گیا۔ نہ رومیوں کے فنون لطیفہ کے باوس نظر انتخاب پر پڑی ان پر نظر، نہ یونانیوں کی شاہکار شاعری اور اعلیٰ تصورات کے اوپر۔ عرب کے اس اچھوتے معاشرے کا خطا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ عربوں میں فطرت سلیمہ، آزادی ضمیر اور روحانی بلندی جیسے اعلیٰ اوصاف موجود تھے، اور دیگر اقوام ان اوصاف سے بے بہرہ تھیں۔ یہ ساری وجوہات تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا اس وقت پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہ تشریف آوری کے لیے، اس معاشرے کو جو ہے وہ چنا۔ اگلی قسط میں ہم جو ہے وہ اگلی کلاس میں اور اگلی قسط میں ہم جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے سیرت کو جو ہے وہ پڑھیں گے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے،
اور پیدائش سے ہونے والے قبل از ولادت رونما ہونے والے واقعات اور ان کی حکمتیں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم اگلی جو ہے اپنی کلاس اس میں جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہت زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔